ٹھیک ہے. اچھا آپ کے پاس پہلا سوال یہ ہے کہ کیمٹیسیا جو ہے نا نہیں ہے، تو آپ نے اس طرح کرنا ہے، کروم براؤزر کھولنا ہے، یہ کروم ٹھیک ہے. آپ کے کمپیوٹر میں کروم تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے ٹھیک ہے. تو آپ نے یہاں اوپر یہ جو بار ہوتی ہے نا، یہاں پہ لکھنا ہے SSATex.com، ہماری ویب سائٹ کھولنی ہے. دیکھیں ہم آپ کے لیے جو ہے نا یہ بھی آسان کر رہے ہیں کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اکثر کورسز والے کہتے ہیں آپ نیٹ سے ڈھونڈ لیں، یوٹیوب سرچ کر لیں، وہاں سے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے. آپ نے دیکھیں SSATex.com پہ آنا ہے نا، تو یہاں کورسز میں دیکھیں ویڈیو ایڈیٹنگ کورس ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے نا یہ کیمٹیسیا کا یہ دیا ہوا ہے، ہاؤ ٹو انسٹال کیمٹیسیا ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا یہ ویڈیو جو ہے نا آپ نے یہ ویڈیو بھی پڑھی ہوئی ہے، اور یہ کیمٹیسیا 2021 کا بھی ڈاؤن لوڈ لنک پڑا ہوا ہے. میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے. اور اس کو بھی یہ ڈاؤن لوڈ کروں گا تو ڈائریکٹ یہاں پہ ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کے ڈاؤن لوڈ والے فولڈر میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. پھر اس کو رائٹ کلک کر کے ایکسٹریکٹ کر کے آپ نے وہ باقی طریقہ میں نے ویڈیو میں جو ہے نا بتایا ہوا ہے، تو جو کوئی اس کو دیکھ کے انسٹال کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے. تو یہ ویڈیو میں نے بنا کے ادھر رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے کورس کے بعد دیکھنی ہے. ابھی یہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ کورس کے یہ کلاس کے بعد جو ہے نا یہ اپلوڈ ہو جائے گی، یہاں پہ ویڈیو نظر آ جائے گی ٹھیک ہے. اس طرح آپ نے کورسز میں آ کے یہاں پہ آ کے تو اس کیمٹیسیا والی پوسٹ کو کھول کے نا اس میں جو ہے نا آپ نے وہ کر لیں. اس کا لنک بھی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو گروپ میں بھیج دوں گا، آپ وہاں سے بھی آ سکتے ہیں. اگر آپ کچھ یہ کلاس سن رہے ہو کچھ 1 سال بعد 6 مہینے بعد، آپ یہاں کے نا ہماری ویب سائٹ میں کیمٹیسیا سرچ کریں انشاءاللہ، تو یہاں سے جو ہے نا آپ کو کیمٹیسیا انسٹال والی پوسٹ مل جائے گی. بالفرض اگر یہ پوسٹ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی اور پوسٹوں کے آنے کی وجہ سے اگر یہ نیچے چلی جائے، تو آپ یہاں کیمٹیسیا لکھیں تو آپ کو سرچ میں مل جائے گی ٹھیک ہے. یہ ہو گئی بات. اچھا اتنے زیادہ میسج سر جی آج کی ریکارڈنگ آن نہیں کی؟ نہیں، میں تو ریکارڈنگ آن کر رہا ہوں. کیوں ڈرا دیا آپ نے؟ ریکارڈنگ تو میں کر رہا ہوتا ہوں، ہر وہ کیمٹیسیا سے ہی ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے. اچھا آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں کیمٹیسیا انسٹال ہو گیا آپ کے پاس. کیمٹیسیا یہ دیکھیں 2021 آ جائے گا ٹھیک ہے. 2021 بھی وہاں میں نے دی ہوا ہے، 2009 بھی دی ہوا ہے. جس کے بعد 2 GB ریم ہے نا یا 4 GB ریم ہے، تو وہ 2021 بھی دونوں انسٹال کر کے رکھ لیں. 21 بھی کر لیں اور 9 بھی کر لیں ٹھیک ہے. اور 9 اس لیے کہ 9 بہت جو سلو سسٹم ہے ان پہ بھی چل جاتا ہے، آپ کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے. اور 21 جو ہے نا وہ ذرا 8 GB ریم ہو تو اس پہ چلتا ہے. 4 GB والے بھی چل جاتا ہے لیکن آپ کو تھوڑا تنگ کرے گا، سلو ہوگا، اٹکے گا ٹھیک ہے. تو اس طرح کا، لیکن دونوں آپ انسٹال کر رکھ لیں. انسٹال کرنے سے لوڈ نہیں پڑتا سسٹم میں، ان کو بیک وقت کھولنے سے چلانے سے لوڈ پڑتا ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ میں کیمٹیسیا جو ہے نا اس کو دیکھیں میں نے اوپن کیا ڈبل کلک کر کے ٹھیک ہے. اور یہ ویسے مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ اسے استعمال کرتا ہوں. اور اس میں ابھی آپ کرشمے دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں، تو پھر جو ہے نا پھر آپ سوچیں گے کہ فلمورا کی جگہ اس کو بندہ لے جائے. لیکن ایک اچھے ایڈیٹر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک سافٹ ویئر پہ اٹکا ہوا نہیں ہوتا. اب آپ اچھا ڈرائیور کیا اس کو کہیں گے جو صرف جو ہے نا اپنی فلائنگ کوچ یا جو ہے نا اپنی کیمری کار چلانا آتے ہو، کسی اور گاڑی میں بٹھا دیں اس کو تو اس کے ہاتھ کامنے لگ جاتے ہوں، کہتے ہیں نہیں. حالانکہ وہ کاروں کا سب تو ایک ہی ہوتا ہے، بٹنوں کا فرق ہوتا ہے. کسی کا گیئر ایک طرح لگتا ہے، آپ نے دیکھو ہوگا کاروں میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے. یا اسی طرح بائک لیں تو ان کے تھوڑا سیٹ میں بیٹھنے کے سٹائل میں، لائٹوں میں، بٹن میں تھوڑا آگے پیچھے کا فرق ہوتا ہے ماڈل کے لحاظ سے ٹھیک ہے. اسی طرح موبائل کا بھی فرق ہوتا ہے. موبائل آپ نے ایک استعمال کیا، دوسرا استعمال کریں، اس میں بیک کا بٹن یا اس والا بٹن کہیں اور ہوتا ہے، آف والا ٹھیک ہے. تو اس طرح کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے. اسی طرح یہ سافٹ ویئروں کا بھی یہی حساب ہوتا ہے ٹھیک ہے. باقی چیزیں وہی ہوتی ہیں. اچھا جب یہ کھول کے آ جاتا نا انسٹال ہونے کے بعد، تو دیکھیں اس کے یہ ونڈو آتی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، نیو پروجیکٹ پہ کلک کرنا ہے ٹھیک ہے. نیو پروجیکٹ کیا تو یہ کیمٹیسیا جو ہے نا یہ کھول کے آ گیا ٹھیک ہے. یہ اب کھل رہا ہے، یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے. میرے پاس دیکھیں 32 GB ریم ہے، پھر بھی جو ہے نا یہ ٹائم لے رہا ہے. اور یہ نیٹ کی وجہ سے شاید یہاں پہ یہ میسج آ رہا ہے یور انٹرنیٹ کنیکشن از ناٹ اسٹیبل ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ریکارڈنگ میں سے بھی انشاءاللہ ہو رہی ہے، مل جائے گی ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں اب یہ اس کی اسکرین ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ ہمیں ویڈیو نظر آتی ہے ٹھیک ہے، جہاں میں ماؤس ہلا رہا ہوں. یہ نیچے اس کی ٹائم لائن ہے، جیسے وہاں فلمورا میں ٹائم لائن تھی نا، یہاں پہ اس میں ٹائم لائن ہے ٹھیک ہے. اور یہ جو نا یہ اس کا میڈیا ہے، یعنی یہاں پہ ہم کلک کر کے فائلوں کو لاتے ہیں ٹھیک ہے. تو ہم امپورٹ میڈیا پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اور ہم ڈبل کلک کر کے بھی فائل کو لا سکتے ہیں ٹھیک ہے. میں ڈبل کلک کر کے نا
میں یہاں سے ہی جو ہے نا یہ پیزا ویڈیو میں آتا ہوں نا، تو اس فولڈر میں دیکھیں ہم نے کچھ فوٹیجز ڈاؤن لوڈ کیے تھے. ایک یہ ویڈیو لے لیتا ہوں اور ایک یہ لڑکے والی ویڈیو لیتا ہوں، ایک بچے والی ویڈیو لے لیتا ہوں. اوپن کی، ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ یہاں پہ ویڈیو آ گئی. جب یہ یہاں پہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آنے کے بعد یہ اس طرح تھمبنیل شو ہوتے ہیں. اگر تھمبنیل شو نہ ہو، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نشان ہے کہ ہم اس طرح اس کو بڑا بڑا شو کرنا چاہتے ہیں، یہ نیچے اس کو اس طرح چھوٹے چھوٹا شو کرنا چاہتے ہیں، اس کو یوں شو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے میں کون سی ویڈیو لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کا بھی وہی طریقہ ہے. اس کو یہاں سے جو ہے نا اس ویڈیو کو پکڑ کے میں دیکھیں کھینچ کے یہاں لا رہا ہوں. دیکھیں یہ یہاں پہ لا کے میں نے ٹریک میں گرا دیا. ٹھیک ہے، تو یہ ویڈیو میرے سامنے یہاں پہ اسکرین پہ آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ کیمٹیزیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو کیمٹیزیا بھی بولتے ہیں، کیمٹاشیا بھی بولتے ہیں، لیکن کیمٹیزیا آپ کہہ لیں یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ باقی چیزیں ہیں، اس پہ ہم آہستہ آہستہ آئیں گے. ٹھیک ہے، کام کریں گے. ابھی اس ویڈیو میں ہم کیا سیکھیں گے، اس کلاس میں ہم بہت سی چیزیں سیکھیں گے، کیونکہ آپ پہلے بیسک جو ہے نا تقریباً پڑھ کے آگے ہیں. میں کوشش کروں گا بیسک یہاں بھی جو ہے نا آپ کو ساتھ ساتھ کور کراتا چلوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ویڈیو کو پہلا کام کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مجھے کوئی کہ یہاں سے ویڈیو کو کٹ کرو، ٹھیک ہے، تو یہ بھی یہاں پہ ایس دبانا ہے ہم نے. وہاں پہ دیکھیں آپ کو میں نے ایس سکھایا تھا، اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کیمٹیزیا میں بھی ایس جو ہے نا ایس کرنے سے، ایس دبانے سے وہ کلپ سپلٹ ہو جاتا ہے. لیکن سپلٹ تب ہوتا ہے، دیکھیں اب سپلٹ نہیں ہوگا. دیکھیں کیونکہ میں نے اس کو سلیکٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، جب آپ اس کلپ کو سلیکٹ کرتے ہیں پھر وہ سپلٹ ہوتا ہے. سپلٹ ہو گیا، دیکھیں دو ٹکڑے ہو گیا. اب اس کو میں ڈیلیٹ کرنا چاہوں، یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا. اب اس کے ساتھ یہ لڑکے کی ویڈیو میں لگانا چاہتا ہوں، یہاں لا کے کھینچ کے اس کے اوپر یوں لگا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں جب یہ میں لگاتا ہوں نا تو وہ کسی اور سائز کی یہ ویڈیو، تو آپ اس کو یہ کی پروجیکٹ جو ہے نا اس پہ کلک کر ہی رکھیں کہ پروجیکٹ کا سائز جو ہے نا وہی ہو. ٹھیک ہے، اور کنٹینیو بس کلک کر دیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا اسی سائز، کیونکہ وہ اصل میں اس ویڈیو کے فریم زیادہ ہیں اور ہمارا جو پروجیکٹ ہے نا اس کے فریم کم ہیں. ٹھیک ہے، اس کا سائز کچھ اور ہے، ویڈیو کا کچھ اور ہے، اس لیے وہ ایسے پوچھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہم نے جوائن کر لی. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے کٹ لگایا پھر ساتھ دوسری ویڈیو جوڑ دی. ٹھیک ہے، اب ایک دوسری ویڈیو بھی اس کے ساتھ لا کے نا یہ میں رکھ دیتا ہوں، اس کے ساتھ لا کے یوں کھینچ کے لا کے یوں رکھ دی. ٹھیک ہے، ویڈیو بنا دی. اب یہاں سے میں کہتا ہوں یہاں پہ ادھر جو ہے نا اس کو کٹ لگاتا ہوں. کٹ لگا دی، یہ بکی ایسا کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، ڈیلیٹ کر دیا. اب دیکھیں اب اس کو اگر میں چھوٹا بڑا کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو نا، تو میں یہاں سے بھی کر سکتا ہوں. دیکھیں اس کے کونے پہ یہ آ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں، ادھر سے بھی چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر یہاں نہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ سائڈ پہ اس کا لکھا ہوا آتا ہے پراپرٹیز، اس میں اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جس طرح فلمورا میں سائڈ پہ تھا نا اسکیل وغیرہ، اس میں یہاں پہ پھر پراپرٹیز، دیکھیں پراپرٹیز کیا تو یہاں پہ یہ اسکیل لکھا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو اسکیل کو دیکھیں بڑا کروں گا، یہ بڑی ہو گئی ویڈیو. ٹھیک ہے، چھوٹا کروں گا، چھوٹی ہو گئی. ٹھیک ہے، اس طرح کر کے میں اس کو بڑا چھوٹا کر. یہ اوپیسٹی سے کیا ہوتا ہے، اوپیسٹی سے اس کی اوپیسٹی کم اور زیادہ ہوتی ہے. نہیں ہے ہلکا پن ہو اس پہ، یہ دیکھیں کم نظر آئے، میں جتنا کم کروں گا ڈارک ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی روشنی یعنی کتنی کم ہو، اوپیسٹی. ٹھیک ہے، اور یہ روٹیشن وغیرہ ہے، ہم اس کو اگر روٹیٹ کرنا چاہیں، لیکن ان چیزوں کو ہم بعد میں دیکھیں گے. یہ اس کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے، اگر پوزیشن میں اس کو چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہو، اس کو ہم خود بھی پکڑ کے یوں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پوزیشن کر سکتے ہیں. اچھا یہ کام ہو گیا، ہم نے کاٹنا بھی سیکھ لیا، اس میں ہم نے اس کے ساتھ ویڈیو بھی لگا دی. اب اس کے نیچے میں نے ٹیکسٹ لگانا ہے. ٹھیک ہے، پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں ٹیکسٹ کے. دیکھیں ٹیکسٹ کے لیے فلمورا میں کیا ہوتا ہے، آپ یہاں پہ آتے ہیں انوٹیشن میں. ٹھیک ہے، انوٹیشن، اس کو یہاں پہ یہ انوٹیشن کہتا ہے. ٹھیک ہے، انوٹیشن میں جب آپ آئے نا تو اس میں اس نے پہلے سے تیار یہ ببلز رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کال آؤٹ جسے کہتے ہیں، یہ رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں اس میں یہاں پہ آئیں تیر رکھے ہوئے ہیں اس نے، یہاں پہ آئیں تو یہ باقی شیپس اس نے رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہاں یہ انشاءاللہ اس کا جو نا وائس کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. نہیں اس پہ کام کرنا بہت آسان ہے. یہ جو ہے نا یہ فلمورا سے کافی آسان ہے، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں. اچھا یہاں پہ یہ دیکھیں اس میں یہ باکس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، ڈبے ریکٹینگل. ٹھیک ہے، پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ یہ باقی چیزیں ہیں اس میں. یہ دیکھیں یہ اب میں جو ہم کہہ رہے تھے نا ویڈیو میں، اس کے سر پہ مثلا اس کے کان پہ جو ہے نا میں وہ لگانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے کان پہ
تو یہ میں نے لا کے ڈریگ کر کے اس کے اوپر یہاں رکھیں، دیکھیں یوں کر کے نا یہ اس کے اوپر میں لگا سکتا ہوں. اس کے اندر یہ تیار ریکٹینگل اور چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں کی بورڈ وغیرہ بھی ہیں، یہ پھر ایڈوانس کلاسوں میں سیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں پہ اب میں کیا کرتا ہوں، پہلے میں اس طرح کرتا ہوں، اس کو میں اب یہ جو میں نے لگایا نا اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. میں یہاں پہ آ کے نا ٹیکسٹ لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. اب ٹیکسٹ اس میں 2 قسموں کے ہیں. دیکھیں ٹیکسٹ ایک یہ ٹیکسٹ ہے کہ میں ڈائریکٹ یہ والا ٹیکسٹ ہے نا یہ یہاں پہ لگا دیے. دیکھیں تو یہ ٹیکسٹ کون سا ٹیکسٹ ہے، یہ پہلے سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیکسٹ ہے، اس کے اندر موجود ہے، یہ فلمورا میں انوٹیشن میں آئے یہاں پہ آگے یہ والا ٹیکسٹ سفید والا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو دیکھیں یہاں سے سائڈ سے میں نے کھینچ کے بڑا کر لیا. ٹھیک ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے حالانکہ یہی کام ہم وہاں پہ فلمورا میں کتنا ایڈوانس ایڈٹ میں جائیں ادھر بنائیں، اس میں تیار پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے آ کے نا اس کا یہاں پہ آ کے دیکھیں ادھر اس کی پراپرٹیز اگر آپ کے پاس نہیں ہے ادھر کھول لیں پراپرٹیز. اب اس کا یہ سفید جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ ہے اس خط کا لکھائی کا، میں کہتا ہوں سفید نہ ہو. یہاں سے دیکھیں میں نے کیا کیا، بلیک کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ لکھائی کا کہاں سے سفید ہوگا، جو اس کے اوپر ABC لکھی ہوئی تھی وہ دیکھیں یہاں پہ A کا نشان بنو ہے، یہ اوپر یہ A میں آئے یعنی ٹیکسٹ کا، اور یہ بیک گراؤنڈ ہے اور یہ ٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹیکسٹ کی سیٹنگ یہاں پہ ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ کی سیٹنگ یہاں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جنرل سیٹنگ اس سارے کال آؤٹ کے بارے میں اس کو موو کرنا ہو، چھوٹا بڑا کرنا ہو اور روٹیٹ کرنا ہو، پوزیشن کرنی ہو، وہ یہاں پہ اس جگہ پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں A پہ آ کے نا یہ جو A کا نشان ہے جہاں پہ میں ماؤس سے لا رہا ہوں یہاں پہ آ کے دیکھیں اس کو میں کیا کرتا ہوں، یہاں پہ میں آ کے اس کا ٹیکسٹ دیکھیں کلر بلیک ہے، میں اس کو کہتا ہوں یہاں پہ یوں کر کے نا یہ یہاں پہ یہ جو کلر میں کلک کر کے اس بال کو ادھر لے جاتا ہوں کونے میں، کلر اس کا سفید ہو جائے. ٹھیک ہے. سفید ہو گیا. اب یہاں سے اس کا سائز جو ہے نا میں یوں بڑا کر سکتا ہوں. دیکھیں اس کا سائز، یہ سائز ہو گیا. اچھا دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کیا کہتے ہیں جو ٹیکسٹ میں نے لگا دیا ہے، اس کی سائڈ پہ باؤنڈریز نظر آ رہی ہیں، یہ آؤٹ لائن میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو یہ ادھر بیک گراؤنڈ میں آؤں گا. یہ اس کا جو بیک گراؤنڈ کی سیٹنگ ہے دیکھیں آؤٹ لائن کا خط آپ میں سفید کرنا چاہوں سفید کر دیں، اور یہ اس کی دیکھیں آؤٹ لائن یعنی بارڈر، اس کا بارڈر کتنا ہو، یہاں سے ہم بارڈر وغیرہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہلکا سا یہ میں نے بارڈر رکھ دیا. ختم کرنا چاہیں تو اس کو بس اوپیسٹی اس کو یوں پوری کم کر دیں. ٹھیک ہے. اوپیسٹی ٹھیک ہے کم کر دی. اچھا اس کے اوپر میں نام رکھتا ہوں، دیکھیں میرا نام شیر رحمان ہے اور یہ کیمٹیزیا کی ایڈیٹنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی ٹھیک ہے کہ دیکھیں یہ میں نے اس کو یہاں کیا نا، یہ یہاں پہ دیکھیں ٹیکسٹ کو خود ہی مینیج کرتا ہے. فلمورا یہ کام نہیں کرتا، اس میں جب ٹیکسٹ لگائے نا وہ یہ کام نہیں کرتا کہ میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں نا تو دیکھیں یہ ٹیکسٹ کو چھوٹا کرنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس کو ایڈجسٹ کر رہا ہے. میں اگر اس کو یوں کر رہا ہوں تو اس نے خود ہی ایڈجسٹ کر دیا ہے. میں اگر اس کو یوں کر رہا ہوں تو خود ہی ایڈجسٹ میں اس کو اگر یوں لائن بنا رہا ہوں خود ہی اس میں ایڈجسٹ کرتا جا رہا ہے ٹیکسٹ. مجھے محنت کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں سب سے کمال کی بات جو مجھے پسند ہے وہ اس میں فنڈس کا استعمال ہے. آپ اردو عربی کوئی بھی فنڈ، ابھی دیکھیں میں اس میں جمیل نوری نستعلیق استعمال کرتا ہوں. اچھا جب آپ اس کو فنڈ پہ کلک کرتے ہیں نا تھوڑا سا لوڈ ہوتا ہے، یعنی تھوڑا سا ہینگ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ فنڈ لوڈ کر رہا ہوتا ہے تو فنڈ پہ جب ادھر کلک کریں تو تھوڑا سا ویٹ کریں. اب دیکھیں اس میں جو ہے نا یہ جے پہ آتا ہوں نا، جمیل نوری نستعلیق میرے پاس انسٹال ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ میں آئے یہ جمیل نوری نستعلیق. اب یہ دیکھیں کتنا زبردست، دیکھیں اس نے فنڈ کو لوڈ کیا. کیمٹی سے کیا کر رہا تھا وہ فلمورا، وہ یہ جمیل نوری نستعلیق فنڈ کو صحیح نہیں رینڈر کرتا. یہ دیکھیں اس نے کتنا خوبصورتی سے یہ کیا. دیکھیں میں نے لکھا اور یہاں پہ اس کا ٹیکسٹ جو ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ کا ٹیکسٹ میں کہتا ہوں یہی ہو لیکن اوپیسٹی تھوڑی کم ہو. دیکھیں یوں کر کے. اب اس پہ اگر آپ تلاوت لگائیں نا، یہی دیکھیں کیونکہ تلاوت تو ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں. میں آتا ہوں quran.ihas.com، یہاں پہ آتا ہوں نا، یہاں پہ آ کے نا میں ادھر سے آیت لے لیتا ہوں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، کوئی بھی آیت لے لیتا ہوں جو بھی آئی یہ لے لیتا ہوں. اس کے ساتھ ترجمہ مولانا جوناگڑھی کا لے لیتا ہوں. یہاں پہ کلک کیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا میں نے اس کو اسکرپٹ پاکستانی دینا ہے. یہ سب اسکرپٹ کام کرتے ہیں کیمٹی سے میں. ٹھیک ہے.
یہ والا پاکستانی اسکرپٹ جو ہے نا جو ہم لگاتے ہیں PNG قرآن والا، یہ دیکھیں یہ یہاں سے میں نے اس کو لیا، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کے نا میں اس کو دیکھیں یہاں پہ کلک کیا، ڈبل کلک کیا، پیسٹ کریں آپ. اب دیکھیں اب میں اس کو سلیکٹ آل کر کے نا یہاں سے میں اس کو محمدی فنٹ دیتا ہوں جو القلم فنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو میں القلم میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، قرآن کا فنٹ یہ والا، ٹھیک ہے. تو یہ قرآن کا فنٹ جو ہے نا اس نے بہت اچھے سے لے لیا ہے، ٹھیک ہے. صرف یہ آیت کا جو ہے نا آخر میں یہ مسئلہ آ رہا ہے آیت کا، تو وہ ہم اس کو ہٹا کے اسی طرح بھی نمبرنگ لکھ سکتے ہیں یا ویسے ہی جو ہے نا اس کو وہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیں اس سے حالانکہ یہ کام جو ہے نا یہ کام وہ نہیں کر پاتا، فلمورا اس طرح نہیں کر پاتا اس فنٹ کو. دیکھیں اس نے بہت خوبصورتی سے اس کو لکھا ہے. دیکھیں اب میں جدھر اس کو میں اگر ادھر لے کے جاؤں گا نا یہ سائڈ پہ لکھنا چاہتا ہوں، دیکھیں باکس کو میں نے سائڈ سے چھوٹا کیا، یہ دیکھیں یوں میں اسکرین پہ یوں لانا چاہتا ہوں، تو دیکھیں باکس کے ساتھ ہی میں اچھا سا جو ہے نا اس کو بنا سکتا ہوں. اب یہاں پہ آیت آئی، ٹھیک ہے، نیچے میں نے آڈیو مثال کے طور پہ لگا دی، آیت آئی ادھر آگے آ کے نا میں نے کٹ لگا دیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو نا یہ آپ کے سوالات، یہ تو بہت اچھا ہے، زبردست، واہ بیسٹ ہے، انوائرمنٹ اچھا ہے، ہاں یہ بہت اچھا ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ بھاری ہے بہت زیادہ. آپ اس کو انسٹال کریں، چیک کر لیں انشاءاللہ، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھاری ہے کیونکہ کافی جو ہے نا آپ لو سسٹم پہ تھوڑا کریں گے نا پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں پھر بھی کام ہو سکتا ہے، پھر کیا کرنا ہوتا ہے، دیکھیں میں نے ٹیکسٹ باکس کو چھوٹا کیا ہی ہوں، تو پھر یہ تھوڑا اگر آپ کے پاس ہینگ ہو تو آپ باقی پھر کلک نہ کریں. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ کلک نہ کریں، اس کو سوچنے دیں، وہ سسٹم سوچ رہا ہے کیونکہ کیمٹیزیا جو ہے نا کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ کام ہو جائے، ماؤس چلنے لگ پڑے، پھر آپ اس کو جو ہے نا بڑا کریں چھوٹا کریں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں نے اس کو یوں کیا، دیکھیں یہ ٹیکسٹ کو کتنے اچھے سے جو ہے نا وہ کر رہا ہے. حالانکہ یہی کام میں اگر فلمورا میں کرتا نا تو مجھے باکسز بنانے پڑتے، اور اس میں تو یہ فنٹ قرآن والا استعمال ہی نہیں ہو سکتا. وہ یہ جو زیر زبر ہے اس کو آپ نے دیکھو کہ اوپر لگا دیتا ہے، بہت اوپر لائن کے اوپر لگا دیتا ہے، اور اچھال کے مطلب وہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. اب دیکھیں میں اس کو یوں کیا، ٹھیک ہے، اور اس میں مزیدار کام یہ ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ میں نے یہاں پہ لگایا، ٹھیک ہے، یہ نیچے میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ نام بھی لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ بچہ چل رہا ہے، اس کے نیچے یہ آیت آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اسی میں آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا فلمورا میں ہم نے پڑھایا تھا ٹرانزیشن، وہ ٹرانزیشن یہاں بھی ہیں، دیکھیں یہاں بھی یہ ٹرانزیشن لگی ہوئی ہیں. تو ٹرانزیشن جب آپ لگائیں نا ایرو والی ٹرانزیشن، جب آپ اس کو لائیں گے، دیکھیں ٹرانزیشن کو اس کے شروع میں رکھیں، دیکھیں تو یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میں اس کو اوپر کرتا ہوں، یہاں سے اس کو ادھر کرتا ہوں، یہ دیکھیں ادھر یہ نیلا سا باکس بن گیا، یہ گرین سا باکس بن گیا، ٹھیک ہے. یہ ٹرانزیشن ہے. تو یہ اب دیکھیں یوں چل کے آئے گا، دیکھیں یہ اس میں بہت اچھی ٹرانزیشن ہے. دیکھیں یہ یوں کر کے آ رہا ہے اسٹائل سے. میں پھر پلے کرتا ہوں، آپ دیکھیں اس کو، دیکھیں یوں کر کے. اچھا میں اگر یہ چاہتا ہوں کہ جب یہ جائے نا یہاں سے، جب یہ جائے ختم ہو تو اس میں یہ والی ٹرانزیشن لگی ہو، ٹھیک ہے، دوسری والی. اب دوسری ٹرانزیشن دیکھیں آپ، یہ دیکھیں بہت اسٹائل سے یہ والی ٹرانزیشن جو ہے نا یہ میں نے لگا دی، ٹھیک ہے. تو اس طرح اس میں یہ ٹرانزیشن جو ہے یہ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ساری ٹرانزیشن ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایک ایک کو استعمال کر سکتے، بہت اعلیٰ ٹرانزیشن اس میں لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم نے لگا دی ٹرانزیشن، ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے نا یہ یوں آیا ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے یہ چلا گیا، ٹھیک ہے. اب اسی آیت کو میں آگے لے جاتا ہوں نا، آگے لے جا کے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، آگے لے جائیں اور ادھر جو ہے نا ادھر آپ ایس دبا کے کٹ لگا دیں. کیوں؟ ادھر دوسرا بیک گراؤنڈ آ رہا ہے تو دوسرے میں دوسرا ٹیکسٹ لگانا چاہتا ہوں، دوسری آیت. تو پھر ادھر آ جائیں، کہیں سے بھی آپ وہ تنزیل سے قرآن لے لیں، تنزیل ویب سائٹ جو میں نے بتائی تھی، یہاں سے قرآن لے لیں، ٹھیک ہے. یا میں ادھر سے یہ دوسری آیت لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، رینڈملی یہ یہاں سے میں نے یہ آیت لے لی، ادھر سے یوں کاپی کریں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ دیکھیں اس میں پیسٹ کریں، کلک کر کے پیسٹ کرنا ہے. دیکھیں آپ کی لیئر سلیکٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں. سلیکٹ کیا، اب میں نے دیکھیں پیسٹ کیا، دیکھیں بہت اچھے سے قرآنی آیت جو نا آ گئی ہے. اچھا میں چاہتا ہوں اس کا یہ جو بیک گراؤنڈ ہو یہ لال ہو. یہاں پہ دیکھیں ادھر آئیں اوپر بیک گراؤنڈ میں، یہاں پہ اس کو لال کر دیں. دیکھیں جس کلر میں کرنا چاہتے ہیں آپ آسانی سے کلر تبدیل کریں اس کا، ٹھیک ہے، کلر تبدیل کر کے
اوپیسٹی کم ہو زیادہ ہو، دیکھیں کتنا آپ کو چاہیے، یہاں پہ میں اتنا رکھتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، اور یہاں سے ٹھیک ہے یوں کر دیا میں نے۔ اچھا یہ تو ہو گیا وہ والا ٹیکسٹ میں آپ کو بتا رہا تھا، جو یہاں پہ دیکھیں یہ والا ٹیکسٹ تھا، یہ والا جو جس کے ساتھ آلریڈی بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، بعض دفعہ ہمیں یہ ٹیکسٹ لگانا بھی پڑ جاتا ہے کہ دیکھیں صرف سمپل ٹیکسٹ ہے، اب اس میں سمپل ٹیکسٹ ہے، دیکھیں ABC لکھی ہے، اس کے نیچے بیک گراؤنڈ نہیں ہے، تو اس کا اپنا بیک گراؤنڈ بھی ہم اپنے آپ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ یہاں پہ آئیں، اس میں جو ہے دیکھیں یہاں پہ یہ اس والے ٹول میں شیپس میں آ کے یہاں پہ یہ والا جو ہے نا، یہ میں پکچر لے لیتا ہوں، پکچر کو میں یوں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور پکچر کی جو ہے نا میں یہاں پہ اوپیسٹی جو ہے نا وہ کم کر دیتا ہوں، دیکھیں جتنا کم کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ آ کے نا، بلکہ میں اس طرح کرتا ہوں آگے آ جاتا ہوں نا، تھوڑا آگے آ کے نا ایڈیٹنگ کرتا ہوں تاکہ ہم اس والی جگہ دیکھیں، اس کو یوں دونوں کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ لے آئیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں میں لے آیا ہوں۔ اب یہ جو ہے نا یہ والا ABC والا اس کے اوپر رکھتا ہوں، یہ دیکھیں ABC والی لیئر یہاں پہ نیچے، یہ شیپ اوپر ہے، تو ABC والی کو اوپر کرنا ہے، یعنی ٹیکسٹ والی کو اوپر کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو میں یوں نیچے رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کھینچ کے نیچے لے آیا، ٹھیک ہے، یہ اس میں لیئرز ہوتی ہیں، اور یہ اس میں جو ہے نا کام کر رہا ہوں میں، تو اب اس میں جو ہے نا میں کیا کرتا ہوں، اس میں دوبارہ یہ آیت جو ہے نا یہی آیت دوبارہ اس میں بھی پیسٹ کر دیتا ہوں، لے کے میں نے پیسٹ کر دی۔ اب یہ اس فنٹ سے کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ یہ میں اصل میں دوسرا ٹیکسٹ ادھر سے دوسرا ٹیکسٹ لے کے آئی ہوں نا، یہاں سے یہ والا، اس لیے تو اس کا فنٹ سیٹ نہیں ہے۔ فنٹ یہاں پہ دیکھیں، فنٹ میں آ کے نا میں اس کو پھر، یہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے پہلی دفعہ اس کو لوڈ کرنے میں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میں اس کو پھر ادھر سے کیا کرتا ہوں، میں اس کو وہ میرے پاس جو قرآنک فنٹ انسٹال ہے، القلم قرآن مجید، ٹھیک ہے، وہ میں نے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں اب یہ ٹیکسٹ الگ ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، اور شیپ الگ ہے نیچے، یعنی شیپ الگ ہے، تو آپ اس طرح یہ بیک گراؤنڈ والا بھی ڈائریکٹ بھی لگا سکتے ہیں، یہ والا یہاں پہ یہ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، یہ والا بیک گراؤنڈ یعنی ٹیکسٹ ہے اس کے ساتھ آلریڈی بیک گراؤنڈ بھی ہے، یہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ بھی لگا سکتے ہیں، یہ دوسرا والا بھی۔ یہ دوسرا والا تب کام آتا ہے نا جب آپ کے پاس یہاں پہ ٹیکسٹ بہت زیادہ ہو، آپ اس کو دیکھیں اپنی مرضی سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اب اس کے نیچے میں کچھ اور لکھنا چاہوں لکھ سکتا ہوں، لیکن اس والے میں کیا ہوگا، یہ والا اس میں اگر میں اس کو یوں اوپر کروں گا نا، دیکھیں یہ اس کے درمیان میں آ رہا ہے، پھر یہاں پہ میں اگر مزید آیتیں یا کچھ لگانا چاہوں گا، اس کو انٹر کروں گا تو یہاں پہ اس کی سیٹنگ صحیح نہیں ہو پاتی، دیکھیں میں کچھ اور لکھتا ہوں نا، یہ ABC دبا کے دیکھیں تو اس کی سیٹنگ پھر صحیح نہیں کر پاتا انسان، ٹھیک ہے، تو اس لیے جو نا بہتر کرنے کے لیے پھر ہمیں الگ سے یہاں پہ ٹیکسٹ لگا لیں، اس کے نیچے بیک گراؤنڈ لگا لیں، ٹھیک ہے، یہ بیک گراؤنڈ لگ گیا، ٹھیک ہے۔ میں دونوں کو لا کے نا دیکھیں ادھر بھی شفٹ پکڑ کے دو لیئرز کو ہم پکڑ سکتے ہیں ایک ساتھ، ادھر لا کے نیچے رکھ دیں، ٹھیک ہے، ادھر میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں، یہ میں نے ادھر سے اس کو کاٹ دیا، ٹھیک ہے، اور اس کو میں یوں کر کے یہ ادھر سے یوں کریں اور یوں کر دیں، ٹھیک ہے، چھوٹا کر دیں، دیکھیں یوں کر کے لگا دیں، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی اس کی، دیکھیں ادھر ہم نے ٹیکسٹ بھی لگا دیا اور یہ بھی لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اسی ویڈیو میں یہاں پہ میں دیکھیں میں یہاں پہ چاہ رہا ہوں، یہاں پہ جو ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ویڈیو میں اس میں اب تیر کے نشان بھی ہیں، میں یہ تیر کا نشان یہاں پہ دیکھیں لا کے رکھتا ہوں اسکرین کے اوپر، تو اس کو میں دیکھیں اس کا یہ کونا بھی بڑا کر سکتا ہوں تیر کا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو ہے نا اس کی تھکنیس جو ہے نا بڑا کر سکتا ہوں، جیسے ہی تیر کا نشان میں نے لا کے رکھا، تیر کا میں کلر ریڈ دینا چاہتا ہوں، دیکھیں تیر کو میں نے ریڈ دے دیا، ٹھیک ہے، تیر کو ریڈ دے دیا، اور یہاں سے تھکنیس کو بڑا کروں گا، دیکھیں تھکنیس جو ہے نا وہ بڑی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ میں اگر تیر کا نشان کا آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ یہ چیز چل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تیر کا نشان میں نے لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر گول دائرے بھی ہیں، یہاں پہ آ کے نا یہاں پہ دیکھیں میں گول دائرہ لگانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ جب اس میں کمال یہ گول دائرہ جو ہے نا خود دیکھیں انیمیشن بن کے جب میں اس کو چلا رہا ہوں خود انیمیشن بن کے یوں بن رہا ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے، دیکھیں کسی چیز کے اوپر لگانا ہو تو یوں گول دائرہ ہم لگا سکتے ہیں سرکل والا، ٹھیک ہے، تو یوں کر کے اس میں سرکل بھی ہے، اس میں یہ کراس بھی ہے، بہت سی چیزیں، دیکھیں یہ کراس جب یہ بنے گا خود ہی کسی چیز کے اوپر کراس لگانا چاہتے نا
چلتی ہوئی کسی چیز کے اوپر، یہ ویسے ہی کراس ہے، اسٹار ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی چند چیزیں ہو گئیں. آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ نیچے مجھے کمنٹ میں بتائیں. آپ لوگوں نے تو بیسک ایڈیٹنگ سیکھی ہے، ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے، چلیں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ جو ہے نا، تو یہ اس میں یہ باکسز بھی ہیں، یہ ہم لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں، جب ہم اسکرین ریکارڈ کرتے ہیں نا، اسکرین ریکارڈ، تو ہم ریکارڈر پہ کلک کرتے ہیں تو اس کا سامنے ریکارڈر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ میں دیکھوں گا، ابھی میں چیک کرتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں اگر اس سے ہماری ریکارڈنگ بند نہ ہونا تو میں آپ کو یہ کام بھی ابھی اسی کلاس میں کر کے بتا دیتا ہوں. ہاں چلیں، یہ ریکارڈنگ بھی جو ہے نا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ اوپن کریں نا تو یہاں پہ یہ دیکھیں، اس میں جو ہے نا یہ ریکارڈر کا آپشن جو ہے نا یہ کھلا ہوا آ جاتا ہے. یہاں پہ یہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کا مائک کون سا، آپ اس کو اپنا مائک بتا دیں، یہ والا مائک ہے میرا. آپ یہ کہہ رہا ہے کہ سسٹم آڈیو ہو یا نہ ہو، یعنی جب آپ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، اسکرین ریکارڈ کر رہے ہیں، تو اسکرین پہ جو ہے نا وہ شو ہو یا نہ شو ہو، کیا کہتے ہیں، مطلب جب آپ اسکرین ریکارڈ کر رہے ہیں تو یوٹیوب کی ویڈیو چل رہی ہے تو آپ کو آواز آئے یا نہ آئے، تو اس کو سسٹم آڈیو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی آپ ویڈیو پلے کریں تو اس کی آواز ریکارڈنگ میں آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے، آپ اس کو یہ آن ہی رکھیں، بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں اس کو میں آن کرتا ہوں، اسکرین ریکارڈنگ کرتا ہوں. دیکھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اسکرین ریکارڈنگ بھی اس میں پلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اب اسکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اب میں یہاں پہ آپ کو مثلاً یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ یہاں دیکھیں، یہاں پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہ آ کے یہاں پہ جو ہے نا ہم نے یوں کاپی کرنی آیت، ٹھیک ہے. مطلب میں کوئی کلاس سمجھا رہا ہوں یا کلاس لے رہا ہوں یا یوٹیوب کا طریقہ بتا رہا ہوں، جس طرح بھی کر رہا ہوں نا، یہ اس طرح ریکارڈنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اس والے کو جو ہے نا میں بند کر دیتا ہوں. یہاں پہ دیکھیں کونے میں اس کا نشان ہوتا ہے، یہ ریڈ نشان اس کا بنا ہوتا ہے کیمٹیسیا کا. یہاں سے ہم اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں. سٹاپ کر دیا. اب یہ دیکھیں اسی کیمٹیسیا میں یہ کیا کرتا ہے، یہ یہاں پہ اس نے اپنا ایک ویڈیو بنا دی، ٹھیک ہے. یہ ویڈیو اس نے بنا دی. اس ویڈیو کو لے کے نا ہم کیا کرتے ہیں، اس کو لے کے دیکھیں میں ٹائم لائن پہ ادھر ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے. ٹائم لائن پہ ادھر لگاتا ہوں اور یہ والا جو ہے نا اس کو اوپر لے جاتا ہوں، یہ جو یہ ہمیں تنگ کر رہا ہے اس کا زوم کا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ جو ہے نا اب یہ میں نے ویڈیو لگا دی. اب یہاں پہ دیکھیں میں جب ادھر آگے آؤں گا نا تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو جو میں نے ابھی ریکارڈ کی نا، آپ کو یہ سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، نظر آ رہی ہے؟ یہ مجھے کمنٹ میں بتائیں. یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں میں نے ریکارڈ کی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ ابھی اس نے اسکرین ریکارڈ کی ہے، ٹھیک ہے. اب اسکرین ریکارڈ کی. اب آپ نے دیکھا ہوگا جب میں بات کر رہا ہوں، میری کلاس سے آپ نے دیکھی ہوں کہ اس میں مائی یہ جو کیا کہتے ہیں کرسر جو ہوتا ہے وہ پیلا ہوتا ہے. وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ آئے نا کرسر سیٹنگ میں، یہ کرسر ایفیکٹ میں، کرسر ایفیکٹ میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کون سا اسٹائل چاہیے. مجھے یہ پیلا والا جو ہے نا یہ پسند ہے، تاکہ پتہ چلے کرسر کہاں پہ گھوم رہا ہے. اس کو لا کے بس اپنی اس ریکارڈنگ پہ پھینک دیں، یوں اس پہ پیسٹ کر دیں آپ اس کو، ٹھیک ہے. پیسٹ کر دیا. یہ دیکھیں کرسر آ گیا. اب میں دیکھیں وہ ویڈیو جو بنا رہا تھا وہ قرآن کی، دیکھیں وہ میں نے ریکارڈنگ بنائی ہے. اب دیکھیں جہاں جہاں میں جا رہا ہوں نا وہاں پہ وہ جا رہا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کرسر کو جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں، دیکھیں اس کی سیٹنگ آ گئی ہے کہ اس کو تھوڑا ہلکا رکھیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ جہاں بھی کرسر گھمائیں تو دیکھنے والے کو آپ کا کرسر نظر آئے، ٹھیک ہے. اس کو یہ 40% میں کر دیتا ہوں تاکہ دیکھیں ہلکا ہلکا ہو، بہت تیز نہ ہو، ٹھیک ہے. اچھا اور یہاں سے اس کا سائز جو ہے نا، سائز بھی تھوڑا کم کر لیں. یہ بہت بڑا ہے، موٹا سائز ہے، اس کو 40 کر دیا میں نے. دیکھیں اب وہ کرسر کا گول دائرہ جو ہے وہ کم ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے جو ہے نا پھر یہاں سے ہم اس کا اسکیل جو ہے نا، اس کا کیا کہتے ہیں، اس کرسر کا اسکیل، تیر کا، دیکھیں پوائنٹر کا اسکیل، دیکھیں میں بڑا کرنا چاہوں، دیکھیں ماؤس بڑا کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، اس میں ماؤس بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے ٹھیک ہے یوں کر دیا. اب یہاں پہ میں مثلاً یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سرچ بائی فلٹر، اس پہ کلک کرنا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں دائرہ آ جاتا ہے. تو یہاں پہ آئیں، دیکھیں
انوٹیشن میں یہ یہاں پہ دائرہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو چیک کریں تو آپ کو انشاءاللہ پھر وہاں پہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، دائرے کو لا کے نا میں یہاں پہ اس کے اوپر دیکھیں رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر رکھ دیا تو یہ یہاں پہ غور کریں، ٹائم لائن پہ جو ہے نا وہ بن گئی ہے، لیئر بن گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے. اب میں جب اس کو پلے کروں گا، یہاں دیکھیں، یہاں پہ کلک، وہ دیکھیں اس سے دائرہ گھما رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ کلک. ٹھیک ہے، اگر آپ دائرے کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں سائڈ سے پکڑ کے یوں کر لیں کہ یہاں سے یوں دیکھیں. اب دیکھیں یہاں دیکھیں، یہاں پہ کلک کر. ٹھیک ہے، تو اس کی آواز اگر ہم ہائٹ سلو کرنا چاہیں نا، بند کرنا چاہیں کسی بھی ٹریک کی آواز، رائٹ کلک کر کے سائلنس آڈیو، اس کو آڈیو کو ہم سائلنس کر دیں گے. ٹھیک ہے، اچھا ہم کوئی بھی ویڈیو کلپ اس میں لاتے ہیں وہ کام بھی ہم کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا. اس طرح یہ لگا دیا، پھر ہم آگے گئے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ میں چونکہ یہ بنا رہا ہے نا یہ والا، اس کا پہلے میں آڈیو جو ہے نا آہستہ سائلنس کر دیتا ہوں تاکہ میں کیونکہ کلاس لے رہا ہوں تو وہ ہماری کلاس ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دائرہ میں نے لگایا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دائرہ لگا دیا. اب میں نے ماؤس ہٹا لیا تو یہاں پہ دیکھیں اس لیئر کو میں نے یہاں سے کم کر دینا ہے. کیوں؟ دائرہ مجھے نہیں چاہیے، بس یہاں تک دائرہ تھا، میں نے وہاں بات سمجھا دی بس. ٹھیک ہے، اب میں ماؤس مثلاً یہاں نیچے لے کے گیا. اب یہاں پہ مجھے تیر کا نشان چاہیے تو دیکھیں یہاں تیر یہ بھی ہے اور یہاں سے بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا یہ والا تیر میں لے آتا ہوں، اس کو میں لال کا رنگ دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ لال کلر دے کے اس کی یہاں سے دیکھیں تھکنیس بڑی کر کے، اور یہاں سے بھی پکڑ کے آپ اس کو دیکھیں بڑا کر سکتے ہیں. بڑا کیا اور یہاں پہ میں مثلاً کوئی چیز سمجھانا چاہ رہا ہوں کلاس میں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب میں جب اس کو پلے کروں گا دیکھیں وہاں پہ وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ چیز جو ہے نا یوں چل رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے ہم اس میں ایرو سرکل اس کے اوپر چیزیں بھی لگا سکتے ہیں. کیمٹیزیا اصل میں بنا تھا کلاس ریکارڈنگ کے لیے، کہ آپ کسی کو پڑھاتے ہیں نا آن لائن، تو آن لائن اس طرح لیکچر وغیرہ ریکارڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے، تو اس کے فیچر اس میں بہت زیادہ ہیں کلاس کے حوالے سے. یہ دیکھیں جیسے کرسر کو ہم نے پیلا کیا، اس میں یہ ہم نے دائرے وغیرہ لگائے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں اس میں بہت اچھی ہیں. اب یہ اس کو جو نا اور بھی دن بدن مزید بہتر کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں بڑے اچھے فیچر آ گئے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئی اس کی یہ ابتدائی بات. ٹھیک ہے، ریکارڈنگ جو ہے نا ہم نے اس میں یوں کر لی. اچھا اب ہم ادھر آگے آتے ہیں نا، یہاں پہ تھوڑا آگے ادھر میں ایک دوسری ویڈیو جو ہے نا وہ رکھتا ہوں. وہ کیا رکھتا ہوں؟ اچھا میں جب آپ کو یہ میڈیا والی جگہ چاہیے دیکھیں میڈیا میں آئیں، ادھر میڈیا میں آ کے میڈیا پہ کلک کریں. یہ میڈیا پہ میں نے کلک کیا تو ہائڈ ہو گیا، پھر کلک کیا تو یہ والی جگہ شو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ادھر میں جو ہے نا وہ اپنی ویڈیو لے آتا ہوں یہاں پہ پکچر رول میں. یہاں پہ جو ہے نا یہ والی ویڈیو ہم نے جو کیمرے کی ریکارڈ کی تھی وہ میں یہاں پہ لے آتا ہوں تاکہ کچھ چیزیں آپ کو مزید اس کلاس میں سمجھا سکوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب یہاں سے میں کیا کرتا ہوں، یہاں سے جو ہے نا یہ ویڈیو لے کے میں نے یہاں پہ رکھ دی. ٹھیک ہے، جب میں نے ویڈیو رکھ دی، اب یہاں بھی دیکھیں جب آپ ٹائم لائن کو زوم کریں نا تو پلس کا نشان دباتے ہیں کی بورڈ پہ، اور جب مائنس کریں اس کو کم کریں تو مائنس کا نشان دباتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ تو آپ لوگوں کے پاس آتا ہی ہوگا، اگر نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں، ادھر ایڈٹ میں آ کے نا پریفرنس میں آ کے ایڈٹ میں پریفرنس میں یہاں پہ لکھو شارٹ کٹس میں دیکھیں ٹائم لائن ایڈیٹنگ میں یہاں پہ پوچھ رہا ہے. دیکھیں یہاں پہ نیچے آئے نا تو یہ پلس مائنس جو ہے نا یہاں پہ یہ ٹائم لائن نیویگیشن. ٹھیک ہے، یہ زوم ان پہ کون سا ہو یہ والا نہیں ہے، زوم آؤٹ کرنے کے. تو یہاں سے آپ اسی طرح اپنا یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کی بورڈ شارٹ کٹ. ٹھیک ہے، تو مائنس دبانے سے دیکھیں میری ٹائم لائن کیا ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے. زوم دبانے سے مزید آگے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، یوں کر کے. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ویڈیو ہے، اس کو میں یوں کرتا ہوں نا، یہاں پہ یہ دیکھیں یہ نیچے آپ کو ٹائم لائن، اس کو میں اوپر کرتا ہوں یہاں ٹریک تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آئے. اب یہ ویڈیو ٹریک ہے، اس کا اگر آڈیو میں نے بند کرنا ہے، میں نے آپ کو بتایا رائٹ کلک کر کے سائلنس آڈیو کر دے، اس کا آڈیو بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ ویڈیو کا بند ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہ رہے ہیں اس سے آڈیو الگ کرنی ہے، ویڈیو الگ کرنی ہے، اس میں رائٹ کلک کر کے نا اس پہ لکھا ہوا ہے سیپریٹ آڈیو اینڈ
فلمورا میں کیا تھا ڈیٹیچ آڈیو, یہاں پہ کیا ہے سیپریٹ آڈیو اور ویڈیو, ٹھیک ہے, صرف یہ الفاظ کا فرق ہے. سیپریٹ کیا تو دیکھیں اس نے آڈیو الگ دے دی مجھے, یہ والی ویڈیو الگ دے دی, ٹھیک ہے. تو آڈیو ویڈیو کو الگ کرنے کے لیے یوں ہم کرتے ہیں, میں کنٹرول زیڈ دباؤں گا دوبارہ جوائن ہو گئی. اچھا میں اب مثلا کوئی کام کر رہا ہوں, ایڈیٹنگ کر رہا ہوں, تو اس میں وہاں جیسے ہم لاک کرتے تھے نا, یہاں بھی یہ دیکھیں کونے میں تالا بنا ہوا ہے, لاک کر دیا. اب اس کو میں کہیں گھما کے ادھر ادھر نہیں کر سکتا, کیوں لاک ہو گئی ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح وہاں پہ ہم وہ آنکھ پہ کلک کر کے نا اس کو ہائڈ کر سکتے تھے, دیکھیں یہ ہائڈ کر دیا میں نے, ٹھیک ہے. اسی طرح دیکھیں یہاں پہ میں آتا ہوں یہ بچے والے کلپ پہ, یہاں پہ میں کہتا ہوں یہ تلاوت مجھے فی الحال تھوڑی دیر کے لیے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کو یہاں سے میں یہ آنکھ پہ کلک کر کے دیکھیں میں نے آنکھ پہ کلک کیا, وہ وہاں سے تلاوت ہائڈ ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کچھ ابتدائی باتیں تھیں. انشاءاللہ کل اس پہ کیمٹیسیا پہ ہم مزید نئی چیزیں جو ہے نا وہ اس کے بارے میں سیکھیں گے, کیمٹیسیا کے بارے میں. تو آپ لوگوں کے کوئی سوال ہوں تو میں یہ مائک اوپن کر دیتا ہوں, آپ لوگ پوچھ لیں. یہ بلکہ ریز ہینڈ کریں, جس کا سوال ہونا تو میں اس کا سوال لے لیتا ہوں, اگر کسی کا سوال ہے تو. نہیں تو آپ میسیج میں بتا دیں, میں جو ہے نا تھوڑا کنٹینیو کر لیتا ہوں مزید. جی علی بھائی آپ سوال کر لیں. السلام علیکم. السلام. جی بھائی جی سر میں نے پوچھنا تھا اس کے کیمٹیسیا کے لیے کتنی جی بی ریم ہونی چاہیے اور کیا اس کے لیے چاہیے ہوگا؟ اس کے لیے اگر آپ کے پاس 8 جی بی ریم ہے نا تو بہت اچھا ہے. 8 جی بی ریم ہے تو بہت اچھا ہے. 8 سے کم پہ تھوڑا یہ مسئلہ کرے گا, اٹک اٹک کے چلے گا, لیکن 8 پہ گزارا کرے گا, ٹھیک ہے. لیکن 8 ہو یا 8 سے زیادہ ہو تو بہتر ہے, ٹھیک ہے. 8 یا 8 سے زیادہ ہو. جی جی, لیکن آپ چلا کے پھر بھی دیکھ لیں, کام کرتا ہے آپ کا تو آہستہ آہستہ آپ کام کر سکتے ہیں. ہے 8 ہی ہے, لیکن مطلب اگر 8 سے زیادہ ہو تو پھر بھی صحیح ہے, اور 8 جو ہو تو پھر صحیح ہے. ہاں 8 پہ پھر بھی مسئلہ کرے گا, لیکن یہ کہ آپ زیادہ کروا لیں پھر تو اچھا ہے. لیکن آپ پہلے اس پہ کام کر کے چیک کر لیں کہ کیسے چل رہا ہے. تو یہ ڈاؤن لوڈ کس طرح کرنی ہوگی؟ وہ شروع میں نے کلاس میں بتایا, آپ شاید لیٹ آئے ہیں, وہ انشاءاللہ میں ریکارڈنگ دوں گا تو آپ دیکھ لینا, ٹھیک ہے. جی چلیں, ٹھیک, شکریہ. جی 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 وعلیکم السلام. کیمٹیسیا میں نے ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے, لیکن ویڈیو نہیں ہے, انسٹال کس طرح کرے؟ وہ فلمورا کی طرح ہے اس کا بھی؟ جی جی نہیں, وہ اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہے, وہ ادھر ہی آ جائے گی. ابھی وہ شاید اپلوڈ ہو رہی ہوگی اس لیے, ٹھیک ہے. آپ اسی لنک پہ جو ہے نا آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے سر. جی جی چلیں جی. یہ جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو میں نے کیمٹیسیا کا جو ہے نا یہ بتایا ہے. انشاءاللہ کل جو ہے نا اس پہ مزید جو ہے نا وہ کرتے ہیں کام, ٹھیک ہے, کیمٹیسیا پہ. اب اس میں انشاءاللہ اتنا کچھ نہیں ہے اس میں, کیونکہ بیسک ایڈیٹنگ آپ لوگوں نے سیکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. کہ یہ دیکھیں کلپ کو جوڑنا. اچھا یہاں سے میں نے آپ کو بتا دیا کلپ سے جو ہے نا اس کو ہائڈ کرنا, یہاں سے دیکھیں اس کو لاک کرنا, لاک میں نے کر دیا, ٹھیک ہے. اس کو سائلنس کرنا ہو, یعنی میں اس سے آواز ہی ختم کرنا چاہ رہا ہوں اس کلپ سے, تو رائٹ کلک کر کے سائلنس کر دیا, ٹھیک ہے. اچھا اب یا میں اگر دوبارہ اس کی آواز لانا چاہتا ہوں نا, تو اس کو رائٹ کلک کر کے آپ نے اگر غلطی سے سائلنس کیا ہو تو یہ دیکھیں اس میں سائلنس کر دیا, پھر اس میں رائٹ کلک کر کے نا اس میں ہوتا ہے ریسٹور آڈیو, تو وہ یہاں پہ ابھی نہیں بتا رہا, لیکن وہ ریسٹور آڈیو کر کے آپ اس کی آواز کو دوبارہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں, ریسٹور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا. اور اگر پھر اس کو آپ سیو کرنا چاہیں نا, ایکسپورٹ میں آئیں, دیکھیں ایکسپورٹ میں لوکل فائل میں آ کے یہاں پہ یہ سیٹنگ مانگتا ہے, تو آپ اس کو بس اسی طرح جو سیٹنگ ہے یہی 1920 1080 اس کو یوں کر کے نا یہ آگے اس کو سمارٹ پلیئر نہیں کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح ویسے بولتا ہے, لیکن آپ نے یہاں پہ آ کے نا یہاں پہ آ کے اس کو آپ یوں کریں کسٹم, یہ MP4 اونلی, ٹھیک ہے, MP4 اونلی 1080 یہ والا کر کے, ٹھیک ہے, نیکسٹ کریں. اور پھر یہاں پہ آپ سے پوچھتا ہے کہ اس فائل کا کیا نام رکھنا ہے آپ نے, ویڈیو آپ دے دیں نام, ٹھیک ہے, ویڈیو نام دے دیں, کہاں پہ سیو کرنا ہے,
وہ جگہ بتا دیں, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے نا آپ اس کو فنش پہ کلک کریں گے, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں اس کی رینڈرنگ شروع ہو گئی, یہ یوں سیونگ شروع کر دیتا ہے ویڈیو کی. لیکن اس دوران آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے, مطلب کیمٹیزیا میں کام نہیں کر سکتے. باقی آپ لیپ ٹاپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں کام نہیں کر سکتے کیمٹیزیا میں, کیونکہ وہ ویڈیو بنا رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ ویڈیو نہیں چاہیے, میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ کہہ رہا ہے یس, میں یس کر دیتا ہوں کہ مجھے نہیں چاہیے ویڈیو بنانا, آپ چھوڑ دو, ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح کر کے لوکل میں, ایکسپورٹ میں, لوکل میں یہاں پہ آ کے MP4 1080 یہ کر کے نا آپ اس طرح آگے کر کے اس کی ویڈیو سیو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نصیر بھائی کا شاید کوئی سوال ہے. جی نصیر بھائی. السلام علیکم سر. السلام. جی بھائی. سر اس میں اسکرین والا ریشو کدھر سے بناتے ہیں سر, یہ یوٹیوب والا, موبائل والا؟ ہاں وہ آپ نے اچھا سوال کیا. وہ کل بھی آئیں گی, میں کلاس میں بتاؤں گا. لیکن وہ جو ہے نا وہ یہاں سے دیکھیں, اب یہ ہے, اب موبائل والا چاہیے, اسی پہ یہاں پہ میں نے رائٹ کلک کیا, یہ پروجیکٹ سیٹنگ کر کے دیکھیں, یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا انسٹاگرام, فیس بک, آئی فون, ٹھیک ہے. اور یہ میں اس کو کسٹم کرتا ہوں. کسٹم کر کے آپ اس کو 1080 اوپر لکھ دیں موبائل کرنے کے لیے, 1080 اوپر اور نیچے 1920 یہ موبائل کا سائز ہوتا ہے, کر دیا. تو دیکھیں یہ اب موبائل سائز میں ہو گیا ہے. یہ دیکھیں ابھی یہ موبائل کا ہے نا, ابھی اس کو سیو کریں گے موبائل کا آئے گا. لیکن یہاں پہ جو چیزیں لگائی ہیں نا آپ نے, تلاوت وغیرہ, اس کی سیٹنگ بھی تو کرنی ہے. دیکھیں یہاں پہ تلاوت پوری نہیں نظر آ رہی ہوگی, کیوں؟ وہ تو پہلے کمپیوٹر کے حساب سے تھی نا, اس کا وہ باہر تلاوت غائب تھی, دیکھیں یوں نکلی ہوئی تھی, یہاں سے فریم سے باہر نظر نہیں آ. پھر اس کو آپ نے اس کے مطابق پہلے چھوٹا کرنا ہے, موبائل کے حساب سے سیٹنگ کر لینی ہے جب ساری. اب دیکھیں یہ یہاں پہ لڑکے کی ویڈیو نظر آ رہی ہے لیکن اوپر کالی جگہ ہے. کالی جگہ اس لیے کیونکہ یہ تو پہلے اس کو یوں کر کے آپ پہلے سیٹ کر لیں. دیکھیں یوں کر کے اس کو موبائل کے حساب سے سیٹ کریں, آیت کو بھی چھوٹا کریں, اس کے مطابق سیٹ کریں, ٹھیک ہے. یوں سیٹنگ کر کے پھر آپ اس کو سیو کریں گے تو اب یہ موبائل کے حساب سے سیو ہوگا. لیکن اگر میں نے پھر اس کو یہاں پہ کر کے نا واپس وہ کر دیا 1080 والا, آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, 1080 والا کر دیا, تو 1080 میں پھر وہ سیٹنگ جو ہے نا مجھے دوبارہ کرنی پڑے گی اب 1080 کے حساب سے. کیوں؟ کیونکہ میں سیٹنگ تو چینج کر چکا تھا نا, میں تو موبائل کے حساب سے وہ کی تھی, سیٹنگ کی تھی, ٹھیک ہے. اس میں سائن ان ہوتا ہے, نہیں سائن ان ہر کسی میں ہوتا ہے, لیکن آپ نے سائن ان نہیں کرنا کیونکہ یہ تو کریک ورژن ہے نا, کریک ورژن ہے. اس میں آپ نے سائن ان وغیرہ کچھ نہیں کرنا, جو چیز میں بتا رہا ہوں بس وہی کرنا ہوتی ہے. آپ نے کوئی اور رجسٹر یا سائن ان وغیرہ نہیں کرنا, نہیں تو یہ انسٹال نہیں ہوگا. ہاں جو مسئلے بالکل فلمورا میں اس میں نہیں ہے, لیکن کچھ مسائل ہیں وہ اس میں ہیں, وہ فلمورا میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب جیسے اس میں اسمارٹ کٹ آؤٹ, اب اس میں بیک گراؤنڈ یہاں پہ ریموو نہیں ہوتا, اس کا بیک گراؤنڈ ریموور اس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوئی مجھے تو وہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں, فلمورا سے کٹ کر کے لا کے یہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. خیر وہ ویڈیو تک بات ہے, وہ بہت کم ہمیں استعمال ہوتا ہے, چاہیے ہوتا ہے, لیکن اگر چاہیے ہو تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کرسر کو کیسے چھوٹا کرتے ہیں یہ دوبارہ بتا دیں. کرسر کو جو ہے نا, دیکھیں جب میں یہاں پہ اس کو دوبارہ اپنی سیٹنگ پہ لے کے جاتا ہوں 1080, ٹھیک ہے. تو یہ کرسر جب آپ اس کو میں یوں, اچھا یہ جب آپ ماؤس ویل آگے پیچھے کرتے ہیں نا, دیکھیں ماؤس ویل میں آگے کر رہا ہوں تو یہ زوم ہو رہی ہے اسکرین, تو یہ زوم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسپیس دبائیں, اسپیس دبا کے دیکھیں ہینڈ آ جاتا ہے. پھر کلک کر کے آپ دیکھیں کہیں بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں. میں نے ابھی اسپیس پکڑا ہوا ہے اور یہاں پہ یوں کر رہا ہوں, اس کو ہلا رہا ہوں تو اس طرح جو ہے نا یہ ہل رہا ہے. یعنی اسکرین کو میں نہ دیکھیں, اگر یہاں چھپی ہوئی ہے اس کو میں درمیان میں لانا چاہتا ہوں, میں نے اسپیس دبایا تو یہ دیکھیں ہینڈ آ گیا. اب میں نے لیفٹ کلک کیا ماؤس کا, کھینچ کے اس کو ادھر لایا, دیکھیں اسپیس پکڑا ہوا ہے اور ماؤس کا لیفٹ بٹن بھی پکڑا ہوا ہے. دیکھیں اب میں اس کو ادھر ادھر کر کے اپنے حساب سے سیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ یہاں پہ مجھے صحیح نظر آ رہا ہے اس طرح, ٹھیک ہے. اچھا آپ نے ماؤس کی بات کی, وہ یہاں پہ کلک کر کے نا ادھر اس میں سیٹنگ ہوتی ہے, یہ پراپرٹیز میں ہے, یہ دیکھیں اوپر ماؤس بنا ہوا ہے. لیکن ماؤس آپ اس کا بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جو ریکارڈنگ آپ نے کیمٹیزیا میں ہی بنائی ہو. یہ نہیں کہ آپ نے ریکارڈنگ کسی اور سافٹ ویئر میں کی اور اس کا ماؤس بڑا کرنا چاہیں, وہ نہیں ہوگا. جو ریکارڈنگ آپ نے خود کیمٹیزیا سے یہاں سے ریکارڈ کر کے کلک کی ہو, بنائی ہو ریکارڈنگ اسکرین کی, وہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے.
تو چلیں آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ کل جو ہے نا ہم کیمٹیزیا پہ اگلی اور مزید کلاسیں لیں گے, اور اس میں بڑے اچھے اچھے پرومو بنتے ہیں اور بڑی اچھی چیزیں بنتی ہیں. وہ جو آپ نے عربی کا پرومو دیکھا تھا وہ ہم نے اسی پہ بنایا تھا, ٹھیک ہے. تو اس میں بڑے اچھے اچھے ایفیکٹ ہیں, اس میں بیہیویئر جو کی فریمنگ ہے وہ بھی بہت زبردست قسم کی ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.